بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم اور محترم و موقر مہمانان عظام، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، طلباء عظام اور اساتذہ کرام، میں آج مفتی عبداللہ صاحب اور مولانا زبیر صاحب کے استدعاء پر یہاں حاضر ہوا اور جو مسابقہ سنا اس سے الحمدللہ بے حد فرحت و شادمانی ہوئی۔ شروع میں جب مسابقے میں ہم بیٹھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی زیادہ خاص محنت نہیں کی گئی، لیکن جیسا کہ مفتی عبداللہ صاحب نے فرمایا، ایسا لگتا ہے کہ منصوبہ بند طریقے پر فہرست بنائی گئی تھی۔ جوں آگے بڑھے طلبہ کی صلاحیتیں ظاہر ہوئیں اور ان کی جو تقریری مہارتیں ہیں انہوں نے ان کو بڑے ہی شاندار انداز میں ماشاءاللہ پیش کیا۔ در حقیقت یہ تو بچے ہیں، اس میں اصل محنت ان کے اساتذہ کرام کی ہے، ان کی بھی محنت ہے، انتظامیہ کی بھی محنت ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اہم کردار ہے ان کے اساتذہ کرام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کو اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی انتظامیہ کو، اساتذہ کرام کو اور طلبہ کو قبول فرمائے۔ چند چیزیں جن کو میں نے دیکھا اور جن کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں۔ دیکھیے، جیسا کہ ابھی مہمان محترم نے فرمایا کہ مسابقے کی اہمیت کو آپ حضرات نہیں جانتے۔ مسابقے کی اہمیت اگر معلوم ہو جائے تو اس میں آپ شرکت کرنے کے لیے اس سے پہلے بالکل انتھک کوشش کریں گے، اور اس کے جو اصول ہیں اس کے مطابق اگر آپ حضرات نے تیاری نہیں کی تو مسابقے میں کامیابی ملنا مشکل ہے۔ یہ تو طے بات ہے کہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر تقریر کر دینا اور اپنے مافی الضمیر کو پیش کر دینا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو آپ حضرات ماشاءاللہ کر چکے اور اس پل سے آپ پار ہو چکے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، بڑے بڑے استاذ بن گئے، اور اگر ان سے اسٹیج پر کھڑے ہونے کے لیے کہہ دیا جائے کہ 5 منٹ آپ ہمیں نصیحت کر دیں تو ان کے ہاتھ تھر تھرانے لگتے ہیں، پیر تھر تھرانے لگتے ہیں، ان کو پسینہ آ جاتا ہے، وہ کچھ کہہ نہیں پاتے، اپنی بات سامعین کے سامنے رکھ نہیں پاتے، اس لیے کہ انہوں نے کسی انجمن میں شرکت کر کے جیسے مشق کرنی چاہیے تھی ویسے مشق نہیں کی۔ آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں، ماشاءاللہ مشق کر رہے ہیں، عمر بہت کم ہے، اگر اسی طریقے سے محنت کرتے رہے اور لگے رہے تقریر کے اصول کے مطابق آپ حضرات محنت کرتے رہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ آپ شاندار اور شعلہ بار مقرر بن جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے میرے بھائیوں کچھ اصول اپنانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر طلبہ نے مجموعی طور پر چند کو چھوڑ کر جو کوتاہی کی وہ یہ کہ جو ہاتھ کے اور چہرے کے خط و خال ہوتے ہیں ان کو اپنایا نہیں، بس سامعین کو، اولاً تو بہت ساروں نے سامعین کو نہیں دیکھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے نمبر پر ضروری ہے کہ آپ سامعین سے اس طرح بات کریں کہ آپ انہی سے مخاطب ہیں۔ سامعین کو ایسا نہ لگے کہ ہمارا جو خطیب ہے، ہمارا مقرر ہے، دیواروں سے یا پنکھوں سے یا کسی اور چیز سے یا چٹائی سے بات کر رہا ہے، بلکہ سامعین کو یہ لگے کہ یہ ہم ہی سے بات کر رہا ہے۔ لہذا پہلے نمبر پر ضروری ہے کہ آپ سامعین کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، ان کو یہ لگے کہ ہم سے ہی مخاطب ہے اور ہم سے ہی کہہ رہا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر سامعین کو آپ کو جو بات سمجھانی ہے وہ جس طریقے سے اپنی زبان سے سمجھانا ہے اسی طریقے سے ہاتھ کے اشاروں سے اور چہرے کے خط و خال سے سمجھانا ہے۔ اگر کوئی غم کا موضوع ہے تو آپ اپنے حالت کو اس طرح بنا لیں گویا کہ آپ پر بھی غم طاری ہے، اور اگر کوئی خوشی کا موقع ہے تو آپ
اپنے ہاتھ کو اس طرح ہلائیں اور اپنے چہرے کا خط و خال اس طرح بنا لیں کہ سامع کو یہ لگے کہ آپ بھی خوش ہو رہے ہیں. آپ نے خوشی کا بہت شاندار منظر بیان کر دیا، لیکن سامعین کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارا مقرر تو کسی غم میں مبتلا ہے. تو میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر جو اشارے ہیں وہ بالکل مضبوطی کے ساتھ اور قوت کے ساتھ ہونے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صاحب انگلی ٹیڑھی ہے، سامنے والے کو یہ لگے کہ ہمارا جو مقرر ہے وہ بیمار سا ہو گیا ہے. آپ بالکل مضبوطی کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اشارے کریں، اور جب آپ اس طریقے سے محنت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلدی ایک شاندار خطیب بن جائیں گے. اور مفتی عبداللہ صاحب نے جو ایک بات کہی وہ مجھے بہت پسند آئی، وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی میں کسی خطیب کو مقرر کریں. اگر آپ خطیب بننا چاہتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں، آپ رفتہ رفتہ اس خطیب کو سنیں، پھر مشق کریں، پھر خطیب کو سنیں، پھر مشق کریں. ایک دن ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ آپ اسی جیسے خطیب یا اس سے بہتر خطیب بن جائیں گے. اور اگر آپ نے اس طرح نہیں کیا، خطبہ کو نہیں سنا اور خود ہی مشق کرتے رہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ خطیب بن گئے، لیکن حقیقت میں خطیب کا خواب بھی آپ کو نہیں آئے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کسی نمونے کو طے کریں اور اسی کے مطابق مشق کریں، اور جو باتیں کہی گئی ہیں تمام حضرات نے کہی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.